اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی بات کر رہا ہوں، چونکہ میرے احباب کا اور دوستوں کا اصرار ہے کہ مجھے جو ہے تو حیات بعد الممات کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، تو یہ میرا تیسرا لیکچر ہے، یہ ہے برزخ کے بارے میں جی۔ تو میں اسی کو کنٹینیو کروں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ قیامت کے بعد دن دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان ایک وقفہ ہے، تصور ہمارے ہاں یہ، جس میں مردے کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر جس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی اس تصور کی تائید نہیں ہوتی۔ اس کی روح سے دو ہی موتیں ہیں، دو ہی زندگی ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ کالو ربنا آ متنن نسنتین و آیتن نتین، ٹھیک ہے، 40/11۔ کالو ربنا آ متنن نسنتین و آیتین نسنتین، ٹھیک ہے جی۔ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی۔ سورہ بقرہ میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، 28ویں آیا ہے بقرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت موت تھی، پھر انسان اس دنیا میں آیا تو اسے زندگی کہا قرآن نے، پھر اس دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو اسے موت کہا، اس کے بعد پھر زندگی عطا ہو۔ ہاں جی، کیا پھر زندگی عطا ہو؟ دوسری بار کی زندگی کب ہوگی اس کے متعلق بتایا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تم مر جاؤ گے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہوگی، اس لیے اس دنیا سے جانے اور قیامت کے دن اٹھنے کے درمیان زندگی کا تصور قرآن ہی نہیں۔ اصل یہ کہ جب تک ہمیں سمجھ کہ موت کیا ہوتی ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، قرآن یہ کہ حقائق سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال سمجھے نا، براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے جو آواز نشر کی جاتی ہے وہ فضا، وہ لہروں میں پھیل جاتی ہے فضا میں، لیکن ہمیں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ آواز ہمارے یہ ٹی وی یا ریڈیو سیٹ کی وساطت سے محسوس طور پر ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے احساس کی گرفت میں آنے سے پہلے یہ آوازیں یا لہریں معدوم نہیں تھی، موجود تھی۔ اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لائے، اس سے پہلے نہ مادی کائنات کا وجود تھا، نتھنگنیس سے بینگنیس، نہ اس میں زندگی کا وجود۔ پھر اس کے قانون نے مشیت کے مطابق کائنات میں لائف کی نمود ہوئی، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کب ظہور میں آئی اور کیسے۔ ہمیں اس کی وجود کا احساس اس وقت ہوا جب مادی پیکر کے ذریعے اس کی نمود ہوئی، پھر زندگی نامعلوم کس طرح قدر لاتعداد مراحل سے گزرتے ہوئی پیکر انسانی تک پہنچی۔ یہ جو ہیومن لائف کا احساس اس مرحلے میں آ کر ہوتا ہے، یہ ریل سیلف کا، نہ فزیکل سیلف کا۔ قرآن نے اس مرحلے کو حیات کہہ کر پکارا، اور زندگی کے اس سے قبل مراحل کو ہمارے نقطۂ نگاہ سے ممات سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد زندگی موجودہ مرحلے سے آگے بڑھتی، اور ہم اپنی موجودہ ذرائع ادراک کی وجہ سے پھر اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اس وقت زندگی معدوم ہو جاتی، وہ تو موجود ہے، لیکن ہمارے ذرائع احساس کی گرفت سے باہر ہے۔ یعنی مذکورہ صدر مثال کے طور پر ہمارا ریڈیو سیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور جو لہریں ہیں وہ لپٹی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی، وہ آواز اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ قرآن نے پھر اسے موت کہہ کر پکارا ہے۔ بعد ازاں ہمارا ریڈیو سیٹ درست ہو گیا، ریکٹیفائی ہو گیا، تو ہمارے نقطۂ نگاہ سے زندگی پھر آن موجود ہو۔ اسے حیات بعد الممات سے تعبیر کیا گیا۔ اگر ہم انسان کی طبعی موت کے بعد لائف کو اکثر معدوم تصور کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد قیامت کو ایک نئی زندگی عطا ہوگی جس کا سابقہ موجودہ دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اس سے قرآن کے پیش کردہ تصور حیات کی تردید ہو جاتی ہے۔ یار یہ ذرا غور سے سنیں، بڑی ضروری بات میں کہہ رہا ہوں۔ جس طرح آپ قبروں سے نکالتے ہیں ہم کو، قرآن کریم سراج سے بتا رہا ہے کہ اس زندگی حیات اخروی میں انسان کو اس دنیا کا ساری زندگی یاد ہوگی، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہاں کے بامی معاملات کا علم احساس، اس سے کنٹینیوٹی آف کانشیسنس یعنی تسلسل شعور ثابت ہو جاتا ہے۔ اور مادی نظری حیات جو ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کے قائل، وہ حافظ میموری کا مرکز جو انسان کی یہ برین کو قرار دیتے ہیں۔ یار کہتے ہیں کہ جب انسان کا موت سے دماغ برین ختم ہو جائے تو پھر اس فرد کے لیے شعور یا حافظے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن اس کے برعکس شعور خیش یا حافظے کا مرکز جو ہے نا، وہ ہیومن سیلف، ریئل سیلف کو قرار دیتا ہے، جو ڈس انٹیگریشن کے بعد باقی رہتا ہے، جسم کی ڈس انٹیگریشن کے بعد۔ یہ شعور در حقیقت ان تاثرات کا نام ہے
جو انسانی ذات پر ہر آن منقوش ہوتے رہتے ہیں. انسانی ذات نقوش کو ساتھ لے کے آگے بڑھتی. اس زندگی میں نقوش کی نمود کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ ہماری پرسپشن سے بیان ہے. قرآن کی روح سے شعور خوش کی نمود حقیقت ہے. اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے یار. یہی وجہ ہے کہ اس نے انسانی ذات اور شعور خیش کو مترادف قرار دیا. دیکھ رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمکث التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الا اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. 39/42. اللہ موت کے وقت اور جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیند کی حالت میں ان کے نفس کو لے جاتا ہے، یعنی کانشیسنس. پھر جس پر موت وارد ہو جاتی ہے اس کے نفس کو روک لیتا ہے اور دوسروں کے نفس کو ایک مدت معینہ کے لیے بھیج دیتا ہے. اس میں ارباب جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشان. یہ ظاہر ہے نیند کی حالت میں انسان کی جو فزیکل سیلف ہے طبی زندگی تو موجود ہوتی ہے، اس کا شعور معطل ہوتا ہے. جاگنے پر وہ شعور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن نفس کہہ کر پکارتا ہے. لہٰذا نفس اور شعور خیش یہ مرادف ہیں. انسان کی طبی موت کے بعد اس نفس یا شعور خیش کو روک لیا جاتا ہے. فیمکث فنا نہیں ہو جاتا. اس لیے اسے معدوم کر کے اثر نو ایک نئی زندگی عطا کیے جانے کا تصور صحیح نہیں. شعور ذات جو ہے نا مادی تصور حیات کی روح سے فنا یا معدوم ہو جاتا ہے. قرآنی تصور حیات کی روح سے ایسا نہیں ہوتا. یہی وہ حقیقت ہے اقبال نے بیان کیا جسے زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود ای مئے کوہنا جواں است و جواں خواہد بود. شعور ذات جو ہے زندگی ایک مسلسل بہنے والی ندی ہے یا جو دنیا کے بیابان سے اخروی گلستان میں داخل ہوتی ہے، اور موت اس باڑ کا نام ہے جو ان دونوں کے درمیان حائل ہے، جس کی وجہ سے ہم اس بیابان میں کھڑے یہ ندی کو باڑ سے آگے نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا یہ تصور صحیح نہیں کہ جتنے لوگ مرتے ہیں مرنے کے بعد قبروں میں روک لیے جاتے ہیں پھر سب کو ایک دن اٹھایا جائے گا. اسے حشر یا قیامت کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حشر کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. حشر قیامت وغیرہ کے جی لیکن قرآن کریم میں سے اشارات ملتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی ذات کے تاثرات یعنی شعور خیش کی نمود کے موجودہ پیکر کو موت کے بعد جدید پیکر میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ عبوری سا وقفہ درکار ہوگا. قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں خود وقفہ یا ٹائم کے متعلق وضاحت ضروری ہے. جی یہ مشکل ترین مسئلہ ہے ٹائم کا، لیکن ہم ایک طرف اس کے ایک عمومی گوشے کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ وقت کا احساس اس سے ہوتا ہے اس کا شعور پیدا ہو. سونے والے کو نیند کی حالت میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ احساس اس سے ہوتا ہے جو جاگ رہا ہو. اس طرح جیسے کلوفارم سنگھا دی جائے اس سے بھی وقت کا احساس نہیں ہوتا. تو ہم کہیں گے کہ ٹائم ایک ریلیٹیو شے ہے نا، اس لیے اہل فلسفہ ٹائم کو اس کے گزرنے کا احساس نہ ہو ڈیوریشن لیس ٹائم کہتے ہیں. اب یہ برزخ کیا ہے قرآن نے ذکر کیا اس کا، ٹھیک ہے. یہ وقفہ جو ہے نا جس میں شعور خیش کے وہیکل کو نئے پیکر میں تبدیل ہونا ہے اس کو اس فرد کو احساس نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نے کہا اپنے شعور کی نمود کے وقت حیرت سے کہا مم باسنا من مرکدنا 36/52 ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے جگایا. دیکھیے اس میں اس وقفے کو نیند کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ یہی وہ وقفہ ہے جس کو مطلب قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الا یوم یبعثون، ان کے پیچھے یا آگے. ورائہم پیچھے بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا ہے. یوم یبعث تک برزخ ہے. برزخ دو چیزوں کے درمیان اوٹ یا آڑ کو کہتے ہیں، اور ورا کے معنی آگے پیچھے دونوں آتے. آیت کا معنی یہ ہوئے کہ ان مردوں کے آگے یا پیچھے اس وقت تک ایک اوٹ ہوگی. اگر ورائم کے معنی پیچھے کے لیں تو اس سے مطلب وہ کہ وہ اس عرصے میں دنیاوی زندگی کی یاد سے غافل ہوں گے، اور اس کے معنی آگے لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آنے والی زندگی کے متعلق ان کا شعور ہنوز بیدار نہیں ہے، گویا وہ نیند کی حالت میں ہوں گے. دیکھ رہے ہیں آپ جی، مردے ہماری سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے، انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کو مرنے کے بعد سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہتا. اس وقت جب اس کی شعور کی بیداری ہوگی اسے اپنے سابقہ زندگی کے احوال و قوائف کی یاد ہوگی، لیکن اس کی موت کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بتایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. لیکن آیت ہے 35/13-14.
جواب تک نہیں دے سکتے، تمہاری پکار تک نہیں سکتے جو قبروں میں، قیامت تک کے دن یہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں۔ اس لیے انما یستجیب الذین یسمعون، یہ 6/36 جواب تو وہی دے سکتے ہیں نا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کیا مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَعَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جنہیں یہ لوگ قبروں کے سامنے پکارتے ہیں، انہیں خبر تک نہیں کون پکارا کیا کہہ رہا آتا ہے، انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کب اٹھائے جائیں۔ 27/25، اور اس میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز ہے، مردہ ہونے کے بعد سب کی ایک ہی کیفیت ہے۔ اور تو اور قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، ہاں جی انکا میتن و انہم میتون، 39/30، مقتولین فی سبیل اللہ کی آیات۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ قرآن نے مقتولین فی سبیل اللہ، جس کو یہ غلط اسی شہید کہتے ہیں، شہید تو جو نگاہ رکھنے والے کو کہتے ہیں، اللہ بھی شہید ہے، وہ بھی نگاہ رکھتا ہے ساری کائنات پہ، انسانوں پہ، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ مت کو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو، شعور کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے مقام پر ہے، یہ دیکھیں جی آیت کون سی ہے، 2/154، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ ان کو سامان نشو و نما مل رہا ہے، لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں جس طرح عام انسان ہو، کیونکہ دنیاوی زندگی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس زندگی کو کہے تو ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا وہ حیات یہاں کی زندگی سے مختلف نوعیت کی ہے، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، لہٰذا ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ علاوہ بری اس سے بھی پیش نظر رکھیں کہ قرآن صراط سے بتایا ہے، یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، یار 3:184، ہاں انبیاء کرام کی بھی استثناء نہیں، لہٰذا ہم جسے موت کہتے ہیں مقتولین فی سبیل اللہ پر بھی وارد ہوتی ہے، اس لیے ان کی حیات کا تعلق آخری دنیا سے، اس دنیا سے نہیں۔ مقتولین فی سبیل اللہ کی اس آیات کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن تصریحات بارہ کی روشنی ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد شعور کا جو عارضی تعطل ہے، تو یہ وقفہ جو ہے یہ مقتولین فی سبیل اللہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کا طریق یہ ہے کہ جب کسی مستقل قدر کے تحفظ اور دنیاوی مفاد میں وہ کلیش ہو جائے، تو جو شخص جو ہے نا پرماننٹ ویلیو کی حفاظت کی خاطر دنیاوی مفاد کو قربان کر دے گا، اس کا یہ عمل اس کی ذات کی نشو و نما میں اضافے کا موجب بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے اس قسم کے کلیش میں سب سے زیادہ صبر آزما اور ہمت طلب مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں حق کی حفاظت کے لیے انسان کو اپنی جان دینی پڑے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حق کی حفاظت کرنا اس کی ذات میں اس قسم کی صلاحیت